کر رہے تھے، پروفیسر اقبال عظیم نے کہا کہ جب وہ ان کی بینائی ان کی بھی گئی ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا پیارا اس میں جو ہے نا کہا کہ مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدار بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ بتا دوں۔ کہ افسوس نعت پاک پیش فرما رہے تھے ہمارے پینل پہ ہماری دو شخصیات نے مزید نے جوائن کیا ہے۔ نعت کے اعتبار سے اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، منقبت خواں بھی ہیں، محب اہل بیت ہیں، حضور کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ سید منظر زیدی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے برکت رمضان میں، بہت خوش آمدید، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ نوجوان ثنا خاں ہیں، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، مبشر قادری ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب تشریف فرما ہیں تو ہم منقبت حضور مولا کائنات شامل کرتے ہیں۔ شاہ جی بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بالکل نئی منقبت حضرت امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی میں پیش کرنے جا رہا ہوں جناب۔ ہے مقدر بڑا علی کا ہے مقدر بڑا علی کا ہوں، با خدا علی کا ہوں، با خدا علی کا ہوں، ہے مقدر بڑا علی کا ہوں۔ اور مجھے اس بات پہ مان ہے اور ہر علی والے کو اس بات پہ مان ہے، کیا ماں کا آنچل بے داغ ہے واللہ، ماں کا آنچل بے داغ ہے واللہ، یہ جو میں با وفا علی کا ہوں، یہ جو میں با وفا مولا علی مولا یہ جو میں با وفا علی کا ہوں، ہے مقدر بڑا علی کا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہے مقدر بڑا علی کا ہوں، مقدر بڑا علی کا ہوں۔ حضور قبلہ یہ شعر میں دینے جا رہا ہوں، ایسا شعر ہے، کمال ہے مقدر بڑا علی کا ہوں، رخش مرجان ہوئے ہیں لب میرے، رخش مرجان ہوئے ہیں لب میرے، کیوں چومتا نقش پا علی کا ہوں، چومتا
نقش پا علی کا ہوں ہے مقدر بڑا علی کا ہوں میں با خدا علی کا ہوں اور خون میں شامل ہے آل کی الفت خون میں شامل ہے آل کی الفت خاندانی گدا علی کا ہوں میں خاندانی گدا علی کا ہوں ابوالحسن کا میں خاندانی گدا علی کا ہوں ہے مقدر بڑا علی کا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز، اور کہ ان کا ذکر کی حلاوت انسان کو معراج پہ لے جاتی ہے۔ اور یقین جانیے جو بات انہوں نے کی یہ بات سچ ہے کہ ماں کی طہارت کی ضمانت ہے کہ جن کے بچے علی علی کرتے ہیں کہ زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ بات یہ ہے ان کا ذکر جو ہے وہ زندگی نکھار دیتا ہے اور چہرے پر سبحان اللہ کا اذکار بھی آتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ۔ مفتی صاحب، خیبر شکن مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کی جوانی میں شجاعت کا، آپ کی بہادری کا، میدان کے اندر مولا علی سرکار کی شجاعت کا واقعہ بیان کیجئے گا۔ جناب اسرائیل ایک طرف ہیں، میکائیل ایک طرف ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہ دیکھنے آئے کہ اللہ کا شیر لڑتا کس طرح ہے، ذرا بیان فرمائیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے بے پناہ شانیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ کچھ شانیں ایسی کہ جن میں صرف آپ ہی کا مقدر ہے، وہ انفرادی شان مولا کائنات کی سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو، بلکہ کسی کی بھی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے چند باتیں ہیں کہ اس کی ولادت دیکھی جاتی ہے، اس کی جوانی دیکھی جاتی سبحان ہے، اللہ۔ اس کا انتقال، اس کا اینڈ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی اولاد دیکھی جاتی ہے۔ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے اگر آپ کی ولادت دیکھیں تو ہمیں وہ بڑی بے مثال نظر آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ با کمال نظر آتی ہے۔ پھر آپ کی ولادت کے بعد آپ کا جو وقت گزرا وہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا ہے، سبحان اللہ۔ واہ واہ جن مفتی کی صاحب۔ تربیت کائنات کے تاجدار نے فرمائی ہو، بھلا وہاں کمی کا تصور بھی کیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، جنہوں نے لمحہ بلمحہ حضور کے ساتھ وقت گزارا اور آپ کے فیضان سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد پھر ان کی جوانی، وہ بڑی با کمال اور اتنی پاکیزہ جوانی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے پہلے درجے کی ہستی ہیں کہ جن کو میرے رب نے زمانہ جہلیت میں بھی تمام جہلیت والے کاموں سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو رب کائنات نے ان کو وہ تمام خرافات سے اپنے فضل سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر آپ کی شہادت، انتقال، وہ عظیم شہادت کی جنہوں نے رب کے گھر میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ واہ مفتی صاحب۔ آپ کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے جس نسبت کو بھی دیکھیں گے تو مولا کائنات کمال نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے عقد مبارک میں آپ کی زوجہ جناب سیدہ نساء العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ آپ کے نکاح میں ہیں۔ آپ کی اولاد کو دیکھو تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کی باکمال مثالیں ہیں، لاجواب مثالیں ہیں۔ میں 7ویں ہجری کے اندر جب غزوہ خیبر پیش آیا، اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کئی دن گزر گئے تو ابھی تک کوئی فتح کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا، اس جہاد کی کمان اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، یعنی وہ محب خدا بھی ہے، محب مصطفیٰ بھی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ صرف وہ محب خدا محب مصطفیٰ نہیں، وہ محبوب خدا محبوب مصطفیٰ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ایسے بندے کو کمال ہے۔ حضرت سعد سہل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے نام صیغہ راز میں رکھا، ساری رات صحابہ کرام رضوان اس تجسس میں رہے، اس انتظار میں رہے، کاش ہمارا نام آ جائے، پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے، کون ایسا عظیم انسان ہے جس کا نام سرکار لیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، جب صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ اینو علی بن ابی طالب، کہ علی بن طالب کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو صحابہ کرام رضوان نے فرمایا کہ میرے آقا وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے وہ آج یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً بلاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کہ حضور میری آنکھوں میں درد ہے، اس کی تکلیف ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے لعاب دہن اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کو، جس کو گھٹی بھی سرکار نے عطا کی تھی، آپ نے وہ لعاب دہن، کہنے کو لعاب دہن ہے، حقیقت میں وہ چشمہ رحمت کی جاگ ہے، سرکار نے وہ لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالا تو اللہ نے شیریں بنا دیا، ٹوٹی پنڈلی پہ ڈالا تو اللہ کریم نے اس کو صحیح کر دیا، کسی زخم پہ رکھا گیا تو اللہ کریم نے اس کو شفا عطا کر دی۔ آپ نے حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف فوراً دور ہو گئی، اور یوں لگا جیسے زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو وہ جھنڈا عطا فرمایا، تو آپ وہ عظیم انسان ہیں، فاتح خیبر ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو فتح عطا کی اور اس بات کو ثابت کر دیا زمانے کے سامنے، علی محب خدا بھی ہے، محب مصطفیٰ بھی ہے، علی محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز کے اندر مفتی اخلاق صاحب جو ہیں بڑی ہی علمیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی حلاوت کے ساتھ حضور مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار مولا کائنات سے میرے حضور نے پوچھا کہ علی تم نے چھوٹے ہوتے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ واہ۔ تو میرے مولا کا جواب سنیے، مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا یہ تھا جب میں دنیا میں آؤں جو پہلا چہرہ دیکھوں وہ رخ مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اور کیا شان ہے میرے مولا علی کی کہ آپ کی والدہ جنہیں سرکار اپنی ماں کہتے ہیں، آپ نے جب قبر انور میں اتارا تو کہا ہے مٹی سے مخاطب، قبر سے مخاطب ہو کے حضور نے کہا کہ میں تجھے اپنی ماں امانتاً یہاں پہ سپرد کر رہا ہوں، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور ساتھ جو ہے اس نے اپنی اولاد پر مجھے فوقیت دی ہے۔ سرکار دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر باپ دیکھیے جناب ابو طالب، پہلے جو ہے نا حضور کا جی نعت لکھنے جناب ابو طالب کی شان دیکھیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، تو جی کفیل محمد جانے اور محمد جانے، ہم تو بس ان کو بھی محبت سے جناب ابو طالب کو سلام محبت پیش کرتے ہیں، ہمارے بھی وہ جو ہے نا سر کے تاج ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان نسبتوں کو اور ہمارے یہی ایمان کو اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے ہم جائیں۔ ہم جو ہے نا شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور شاہ صاحب یہ دیکھنے والوں کو رہنمائی کریں ساتھ ساتھ کہ حضور مولا کائنات کی شہادت کو جو واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو دیکھتے ہیں کہ ایک رات پہلے ہی جو ہے آپ جب اٹھتے ہیں اور پھر ساتھ جب مسجد نبوی کے جب جا رہے ہیں کوفہ سے، جب میں کوفہ کی جانب تو بطخیں جو ہیں وہ بھی سرکار سے پیار کا اظہار کر رہی ہیں، تو وہ ایک واقعہ دیکھنے والوں کو جو ہے نا بیان فرمائیے گا ساتھ ساتھ۔ جس شب آپ کو ضربت لگتی ہے، آپ اپنی اولاد کو نا مختلف آپ نے افطاری تقسیم کر رکھی تھی، اس دن بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا
के घर उनकी बारी थी 18 की शब को। तो सरकार ने वहाँ ज़रा फ़क्र फाका, ये इमामुल औलिया हैं और फ़क्र के भी बादशाह हैं। जी तो बेटी ने 3 चीज़ें रखी हैं, खजूर, दूध और नमक। जी तो आपने फरमाया कि क्या कभी तेरे बाप ने दस्तरखान पे 3 नेमतें जमा की हैं? अब आप चौधरी साहब हमारी अफ्तारियों, आप रोज़ 300 अफराद को अफ्तारी माशाल्लाह, अल्लाह और तौफीक दे आपको। मक्का मुकरमा में मदीना पाक की अफ्तारियाँ हमारी गली गली सड़कों के ऊपर बड़ी साहब मुखैर हज़रात ने, खुदा सबके कबूल फरमाए। और वो जो बादशाह जिनके सदक़े से रिज़्क़ मिलता है, वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें कभी हमने इकट्ठी नहीं की। वाह जी तो फिर क्या करें, 2 हटा लें, नमक को रहने दें। अल्लाह 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 खजूर और दूध उठवा दिया और नमक से अफ्तार। जी अब आप, ये है जी उनका ज़ुहद व तकवा और फ़क्र। जी जी अब आगे चलिए, जनाब रात को सुबह जब जाना है तहज्जुद के वक्त, जी सहन में फिर रहे हैं, जी जी अपनी दाढ़ी मुबारक को हाथों में लेके ज़ैदी साहब बार बार आसमान की तरफ देखते हैं और एक जुमला कहते हैं, मुफ्ती साहब जनाब, आप फरमाते हैं आसमान की तरफ देख के कि अल्लाह तेरी बारगाह में आ रहा हूँ, अफसोस सफर तवील है और अली के पास अमल कलील है। अल्लाह 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 अगर फकरो तो तकवा को चेक करें, साहब जिनकी अल्लाह अल्लाह एक अल्लाह ज़रबत ज़रबत अलीयुन फी यौमिल खंदा के अल्लाह अल्लाह। अफजल मिन इबादत सकलैन, अल्लाह अल्लाह सकलैन की इबादत से जिसकी एक ज़रब अफजल हो, जिन्होंने इसकी इबादतों से वो बारगाह इलाही में इज़्ज़ो इंकसार किया, इसलिए इमामुल मुत्तकीन जो है। एक रकात पे पाँव रखें, दूसरे रखने तो कुरान मुकम्मल हो जाए। वाह तो वो जो अपनी जान का सौदा करके शब हिजरत खुदा की वाह, वाह, रज़ाएं वाह, खरीद वाह, ले, वाह, वाह, वो वाह, कह रहा है अली के पास ज़ादे राह कलील और सफर तवील है। जी तकवे का अंदाजा लगाइए। अल्लाह अल्लाह क्या अल्लाह। बात है। और उसके बाद गिरिया किया कि मैं कैसे तेरी बारगाह में आऊंगा, मेरे पास अमल कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीर। अब हम क्या हैं, हमें क्या शैतान ने धोखे में डाल रखा है। फिर सुबह निकलते जी। हैं और जाके अपने कातिल को भी खुद जगाते हैं जो मस्जिद में छुपा हुआ है कि उठो, गफलत की नींद न सो। और वो 2 दिन पहले मिला था इनके साथ जंगे, उसमें सफीन में शरीक था इब्ने मुलजम। उसे 2 दिन पहले कहा, जब वो नया नया यमन का रहने वाला था, सरकार की बारगाह में आया तो आपने नाम पूछा, अब्दुर्रहमान, वालिद का नाम इब्ने मुलजम, कबीला मुराद, तुम मुरादी हो? 3 मरतबा पूछा। 3 मरतबा पूछा तो कहा मुझे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कलमा इस्तरजा पड़ा। तो उसने कहा हुजूर खैरियत है? फरमाया तुम ही मेरे कातिल हो। साहबा कराम ने कहा या अली, जब आपका कातिल है तो उसे मार क्यों नहीं देते? कहा अली की अदालत गवारा नहीं करती, अभी उसने जुर्म किया नहीं तो मैं पहले सजा दे दूं, जुर्म से पहले सजा दूं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, आपने पिस्तौल ताना हुआ तब भी आप पे 302 नहीं लगती। अनटिल एंड अनलेस आप फायर करें, गोली अगले के जिस्म में चली जाए और फिर वो मर भी जाए तो फिर 300, वरना 324 है, 307 है। इरादा कत्ल और चीज है, कत्ल अहमद और चीज है, कत्ल खता और चीज है, ये मुख्तलिफ चीजें। जख्मी हो जाना और चीज है। क्या कहना, अभी उसने जुर्म ही नहीं किया तो कैसे सजा दे दी? और जब वो पकड़ा गया, बांध के पेश किया गया सरकार की बारगाह में, तो आपने देख के जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन फरमाया कि देखो इसने मुझे जख्मी किया, ठीक है, मैं अपने खून का अभी तो जिंदा हूं, खुद जिम्मेदार हूं, इसको मैं माफ करता हूं कि सजा देता हूं, ये मेरा इख्तियार है। इस दौरान जब सरकार को शरबत पेश किया गया तो आपने कहा पहले इसको पेश करो। अल्लाह वाह, वाह, वाह। दुनिया में ये सरकार की तखसीस है। वाह, जैसे वाह, मैं वाह, खसूसियत वाह, बात करता वाह, था, ना वाह, ऐसी वाह, किसी की विलादत है, ना ऐसी किसी की हाँ, शहादत है, वाह, वाह, ना वाह, ऐसी किसी का नसब है, ना ऐसे किसी के बेटे हैं, ना ऐसी फौजा है, वाह। ना ऐसे किसी का नसीब है कि फतह मक्के के ऊपर ऊंचे बुतों को तोड़ने के लिए सरकार के दोषे मुबारक में कदम रख के सवार हो वाह, जाए, वाह, या वाह। सरकार को या हालत नमाज में सरकार के दोनों बेटों को ये शर्फ हासिल साथ 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 ये भी साथ बात हदिया कर देते हैं कि जब सरकार ने कंधों पे सवार किया तो मौला अली फरमाते हैं या रसूल मैं अर्श के पाए को हाथ ना डाल लूं, तो सरकार ने ये बता दिया कि अली को मैं इतना ऊंचा कर रहा हूं कि कुछ चाहे भी तो अली तक पहुंच नहीं सकता। हम साथ ही साथ जो मनकबत की तरह सफर करते हैं, मनकबत खां हमारे साथ हैं, मोहम्मद वसीम अख्तर हमारे साथ हैं, आपसे मुल्तमिस हूं मनकबत पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह।
خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ ساز کی صورت میں ان کی منگوت پیش کر رہے تھے وسیم اختر صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارا جو موضوع ہے اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے, جن کا نام لینا عبادت ہے. اولیاء کا وظیفہ علی علی ہے. ہم جو ہیں قبلہ مفتی صاحب سے ذکر کر رہے تھے, شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے, سعودی امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی محب اہل بیت ہیں, حضور سے پیار کرتے ہیں. چوہی صاحب ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں جن کے ذکر سے کائنات روشن ہے. آپ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے اندر ہر افراتفری کا ماحول ایک پیدا ہوا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, ماحول جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ہماری خود کی پیداوار ہے. واہ, اگر ہم اچھی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل پڑے, مولا علی کے قولوں کی طرف چل پڑے, مولا علی کے ارشاد پہ عمل کرنا شروع کر دیں, واہ واہ, تو یہ جو اس وقت افراتفری ہے یا یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں جی یہ سارے ٹھیک ہو جائیں. صحیح, یہ کوئی میں نے نہیں رکھتے, یہ ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. واہ واہ واہ, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اللہ اکبر, کیا اچھی بات ہے. ہمارے ہاں جو یہ جعلی پیر اور باقی معاملات یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, خوبصورت بات. وہ ایک بڑی مثال بنی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے فراڈیا بھوکا نہیں مر سکتا. جب تک ہمارا ایمان کمزور ہے یہ لوگ پھلتے پھولتے رہیں گے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ, ان کی کہی ہوئی باتوں پہ, ان کی زندگی پہ عمل کرنا چاہیے. مولا علی کی سرکار کی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے کیا بات کہوں. کیا کہنا ہے, خوبصورت یہ سب بات کر رہے ہیں. اور ناظرین کرام, جس طرح میں نے کہا ولیوں کا وظیفہ ہے علی علی کرنا. حضرت محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت محمد عثمان علی بخاری, جن کی ولادت پر حضور مولا علی سرکار نے مبارکباد خواب میں آ کے عنایت کی. آپ جو ہیں اکثر کسی مرید نے آنا, چاہنے والوں نے آنا, خداموں نے آنا, حضور دعا کریں فلاں مسئلہ ہے فلاں, فرمایا بیلی علی علی کردہ جا اللہ خیر کر دے. پنجابی میں فرمانا کہ علی علی کرتے چلے جاؤ اللہ خیر کر دے گا. پھر اس دن سارا دن علی علی کا وظیفہ چل رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے اسے یہی فرما رہے بھئی علی علی کرتے جاؤ اللہ خیر کر دے گا. یہ ولیوں کا وظیفہ ہے علی علی کرنا. میں شاہ صاحب کی جانب سفر کروں گا. شاہ صاحب, کیا مسئلہ ہے کہ ہم مغرب کے آتھر پڑھا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جی شیکسپیئر پڑھ لو, ٹھیک ہے پڑھائیں, نالج کے لیے پڑھانا چاہیے, لیکن ہم ڈرے مولا کائنات پہ آ کے کیوں نہیں دستک دیتے جہاں سے علم بھی مل رہا ہے, علم بھی ملتا ہے. یہاں پہ تو ایک روٹی مانگنے والے کو اونٹوں کی قطار دے دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں مولا علی. تو یہ کہاں لوگ بھٹکے ہوئے ہیں کہ حضور مولا کائنات کی جو ہے نا وہ تعلیمات سے بھی دور ہیں. حضور اصل بات یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک لرنڈ پرسنالٹی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کے پیچھے ہم پڑے ہیں, لوگ بظاہر پڑے ہیں, لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ مغرب کس کے پیچھے پڑی ہے. یہ بھی تو دیکھیے کہ مغرب والے اتنے عالم فاضل کیسے بن گئے ہیں. اس لیے بن گئے ہیں کہ انہوں نے نہج البلاغہ پڑھی اور مولا کے خطبات پڑھے. صحیح. آئنسٹائن سے لے کے بڑے بڑے سائنسدان نے, ایک نے تو یہاں تک زیدی صاحب کہہ دیا کہ کاش دنیا علی کو جنگوں میں مصروف نہ رکھتی تو ہمیں آج کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہ ہوتی. سب کچھ ہمیں اپنے باب مدینۃ العلم سب کچھ بتا. اور سرکار نے جو دعویٰ کیا ہے ممبر سلونی کہ سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. فانی دنیا ہے. تو میں اگلا جملہ کیا ہے, میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں. اب پھر انہوں نے آسمان کے, یورپ نے آسمان کے رستے تلاش کرنے شروع کر دیے اور چاند پہ چلے گئے. اب چاند ان کے لیے بڑی بات ہے, لیکن چاند مصطفیٰ کریم کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا. اشارہ انگلی سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ آ کے قدموں پہ گر جاتا ہے. اللہ ذی ردت رہو الشمس مرتین, جس نے 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا ہو, ڈوبتے سورج کو. ان کے لیے چاند سورج کو مسخر کرنا کوئی بات نہیں, یورپ کے لیے بڑی بات ہوگی. لیکن یورپ انہی کی کتابیں پڑھ کے, ان کے اقوال پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے آج کامیاب ہے, اور ہم قرآن کو چھوڑ کے رسوا ہو گئے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور بڑے ود ڈیو ریسپیکٹ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم غلام علی الحمدللہ,
مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا کے ماننے والے ہیں, خدام ہیں, ہم مولا علی کے سگ ہیں. لیکن ایک سگ ہونے کا دعویٰ کرنا اور پھر مولا کی تعلیمات سے دور ہو جانا کہ مولا کو رات کو دیکھ رہا ہے کمبر چھپ کے, کہ مولا حجرے میں جاتے ہیں, کچھ دیر آرام کرتے ہیں, پھر مصلے پہ آ جاتے ہیں. مولا کہتے ہیں سردیوں کی نمازیں مجھے بڑی پسند ہیں, وضو بڑا پسند ہے, گرمیوں کے روزے. مولا جو ہے وہ رات قیام کر کے پھر مسجد نبوی میں آتے ہیں, اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کو مخاطب کر رہے ہیں کہ علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے علی کو سوتا نہیں پایا. جب آپ کو لے کے جسد اقدس کو چارپائی پہ بیٹے لے کے جا رہے تھے, 18 بیٹے تھے, جناب عباس, جناب حسن, محمد انفیہ, سب. تو سورج طلوع ہو رہا تھا, فجر کی نماز کا یہ ثانیہ. جب ہلکا سا سورج نے سر نکالا تو آپ نے جاتے جاتے اسے مخاطب کیا کہ اے سورج گواہ رہنا, علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا, تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. سوتے نہیں دیکھا, یہ عالم ہے. یہ عالم ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ جو ہم کہتے ہیں مولا علی کے ماننے والے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ایک بات سنا دیتا ہوں. ایک شخص نے چوری کی اور وہ مولا کی بارگاہ میں خود ہی آ گیا کوفہ میں, جناب یا علی میں نے چوری کیا, مجھ پہ حد جاری کرے, مجھے پاک کر دے. کئی ہم نے لاء میں بھی پڑھا, اسلم قبیلے کا ایک شخص اسلم آیا اور سرکار سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا, میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے سزا جاری کرے, مجھے پاک کر دے. آپ نے کہا چلو چلو چلو. بڑی کوشش کی, وہ بار بار جب اقرار کر لیا سب کے سامنے, پھر حد جاری کی. تو یہ قرآنی سزائیں جو ہے نا, یہ تو بڑی امن کے لیے ہیں, بہت متبرک چیزیں ہیں. اس نے کہا میرا ہاتھ کاٹ دیں اور مجھے پاک کر دیں. آپ نے یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں, ہاتھ کلائی سے کاٹنے کے لیے سرکار نے جب آپ کا دور مبارک آیا تو آپ نے انگلیاں کاٹی, چوروں کی ہتھیلی نہیں کاٹی. کسی نے اعتراض کیا کہ یہ ہاتھ کاٹنا چاہیے, فرمایا ہاتھ ان انگلیوں کا نام ہے, ان کی گرپ ہے, یہ نہ ہو تو ہاتھ نہیں. تو ہتھیلی کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا اس لیے کہ چور ہے, کم از کم سجدہ خدا تو کر سکے زمین پر رکھ. یہ سرکار کا. اب سرکار نے یہ جتنے بھی یہ معاملہ تھا اس کا ہاتھ کاٹ دی. صحیح. اب وہ محب اور سگ جو ہم دعوے کرتے ہیں جیلی, وہ سگ علی, محب علی, کٹا ہوا ہاتھ میں لے کر مولا علی کا قصیدہ پڑھتا کوفے کے شہر میں جا رہا. وہ کسی نے کہا علی امیر المومنین نے مجھے پاک کر دیا, یاسوب الدین نے مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیا, امام المتقین نے میری بخشش کر دی. وہ کسی نے کہا جس نے تیرا ہاتھ کاٹا اس کے اتنے قصیدے پڑھ رہے ہو, ہے سلمان فارسی, اتنے قصیدے پڑھ رہے ہو. وہیں سے یہ سن کے واپس آئے. مولا کو پتہ چلا کہ بلا کے لاؤ. بلا کے لائے, سرکار نے ہاتھ رکھا, وہی لعاب دین جو سرکار کی اثر وہ لگایا, پھر سے جڑ گیا. پڑھیے سائم چشتی کی کتاب میں موعظہ کرامت مولا کی لکھی ہوئی, وہ پھر سے جڑ گیا. کسی نے پھر کہا دیکھیے صدا اس پہ جاری کر دی تھی, وہ اس کے رب کا ملزم تھا, صدا جاری کر دی. میری محبت میں جو اس نے مجھ پہ اعتماد کر کے میری ولایت کا اقرار کیا, اس کا انعام یہ ہے کہ پھر سے ہاتھ جوڑ. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی ہے قبلہ نے. اور ہم نعت کی طرف سفر کرتے ہیں. ہمارے پاس حافظ مبشر قادری ہمارے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ فرمائیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ درود
چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا 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 مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، وہ بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے جی، آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میں نے جب زبان سے یہ پڑھا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مرے جب سجن ہے یہی دعا، میرے لب پہ ہو نبی مصطفیٰ، مرے جب سجن ہے یہی دعا، میرے لب پہ ہو نبی مصطفیٰ، میرے لب پہ ہو نبی مصطفیٰ، میرے کفن پہ ہو یہ لکھا ہوا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ میرے کفن پہ ہو لکھا ہوا، صلو علیہ وآلہ، آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کریں گی، اور امام گر بو تراب ہوں گے تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں،
کاشف کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں منظر زیدی صاحب سے کہ آپ جو ہے منقبت شامل فرمائیے گا برکت رمضان کی جن کی سکرین پر۔ بسم اللہ۔ شاہ صاحب میں اپنا بہت ہی بارگاہ امیر کائنات میں مقبول ہوا یہ کلام حضرت امیر کائنات کا جو پڑھا گیا اور بڑی مقبول ہوا یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ فکر و فن سے زیدی صاحب کیا کہنے علی یا علی کے بیٹے فکر و فن سے علی یا علی کے بیٹے اب لگن سے علی ہیں یا علی کے بیٹے تم روایت سے بناؤ تو ولی اور بھی ہیں، تم روایت سے بناؤ تو ولی اور بھی ہیں، آیتاً صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیتاً صرف علی ہیں۔ اور کیا خوبصورت شعر سماعت کریں ذرا، لہجائے لغام کلامی پیغمبر نے کہا، لہجائے لغم کلامی میں پیغمبر نے کہا، جان من صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے جان من جان من جان من جان من سے سب کی قبریں بھی ٹھکانے بھی مدینے میں مگر سب کی قبریں بھی ٹھکانے بھی مدینے میں مگر
وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن سے علی ہے یا علی مولا مولا یا علی کے بیٹے. اپنی حاضری حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے، ان کی شہادت پاک کا دن ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ ولیوں کا وظیفہ ہے علی علی کرنا، اور اہل محبت اہل ایمان آپ سے محبت کرتے ہیں. میں بلکہ یہ کہتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ محکمہ ایمان کے امیر ہیں مولا علی. جس جو ہے جب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس محکمے کے امیر ہیں مولا علی. تو حضور مولا علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کے خون میں طہارت ہوتی ہے. اور اپنے بچوں کو حضور مولا کائنات کی محبت سکھائیے. سرکار نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ. سرکار نے فرمایا تو ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی آل کی محبت سکھانی ہے اور ان کو تعلیمات سے روشناس کروانا ہے. میرے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی اخلاق صاحب تشریف فرمائیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بڑے احسن انداز کے اندر آپ بھی رہنمائی کر رہے ہیں. حضور کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان، اسے مغرب کے آتھرز کے 2 دن یاد ہیں، بدقسمتی سے اگر یاد نہیں ہیں تو ہمارے اسلاف کے خصوصی ایام یاد نہیں ہیں، ان کی تاریخ یاد نہیں ہے. کیا اس میں قصور محراب و منبر سے بھی ہے؟ کیا اسکول سسٹم کا قصور ہے؟ تعلیمی نصاب کا قصور ہے؟ کہاں آپ غلطی دیکھتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی واقفیت کا نہ ہونا، ان کے یوم وصال کا علم نہ ہونا، یوم پیدائش کا علم نہ ہونا، یہ ہماری بنیادی طور پر علم سے دوری کا نتیجہ ہے. کہ ہمیں آج یہ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کا نام کیا ہے، اس ایکٹر کا نام کیا ہے، اس کی پیدائش کب ہوتی ہے، اس کی وفات کب ہوتی ہے، لیکن جن کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، جن کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی، ان کے بارے میں آج ہم ناواقف ہیں. تو اس کی میری سمجھ میں جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دین ہمیں گھر کی 4 دیواری سے میسر آنا تھا وہ ہمیں بالکل زیرو نظر آتا ہے. اور محراب و منبر سے اس کی آواز اٹھتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر کمی ہے تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کے عظیم اصحاب رسول، ان کے بارے میں مکمل جاننا چاہیے. چونکہ ان کے بارے میں جانیں گے تو انسان کو علم و آگہی کی روشنی ملے گی، علم و حکمت کی روشنی ملے گی. اور بالخصوص مولا کائنات مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظیم ہستی کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ. اب یہ کوئی ایسی محبت نہیں کہ تعویذ گھول کر دے دیا جائے گا تو پھر بچوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس کا بہترین فارمولہ ہے، آج ہم یہاں بیٹھ کر کسی بھی اجنبی شخصیت کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے. میں کہتا ہوں جناب عارف طیبی صاحب وہ فلاں شخصیت ہے، کمال انداز گفتگو ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز گفتگو، ان کا حسن و جمال، آپ کے دل میں آٹومیٹکلی تجسس پیدا ہو جائے گا. وہ کیسا بندہ ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسے سوچنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنی اولاد کے سامنے
اہل بیت کی باتیں کیا کریں، واہ 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 اپنی اولاد کے سامنے مولا علی کے قصیدے پڑھیں، سبحان آپ اللہ۔ کی شان پڑھیں، آپ کے اوصاف جمیلہ حمیدہ کا ذکر کریں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، آپ کی عصمت و طہارت، آپ کی پاک دامنی، آپ کی شرم و حیا، ان چیزوں کو بیان کریں گے تو ہماری بیٹیوں میں آٹومیٹکلی آپ کی محبت، آپ کا اسوہ جنم لے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ان عظیم جوانوں کی جوانیاں بیان کریں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ کتنے عظیم لوگ تھے، ان کی خدمت میں رہنے والے خدام وہ اتنا قرآن و سنت کا علم رکھتے تھے، تو پھر ان کا علم تو کمال ان کی وراثت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ہاتھ سے برتن پھسلا، پہلا نقصان برتن ٹوٹ گیا، دوسرا نقصان پانی بھی ضائع ہو گیا، اور پانی بھی کتنی محنت سے بھر کر لایا کرتے تھے، اور تیسرا نقصان کہ جناب میرے امام کے پاؤں کو لگا اور زخمی ہو گیا۔ آپ کس طرح قرآن کی عملی تفسیر تھے؟ اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ خادمہ کتنی عالی شان اور سمجھدار تھی، اس نے دیکھا کہ فطری تقاضے کے پیش نظر میرے مالک، میرے امام، میرے آقا کا رنگ متغیر ہو گیا، غصہ آ گیا، تو وہ فوراً کہنے لگی کہ میرے امام، فرمایا کہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ آپ نے فرمایا میں نے رب کی رضا کے لیے غصہ ختم کر دیا، ضبط کر لیا، میں نے پی لیا، میں نے اپنا غصہ ہمیشہ ختم کر دیا۔ وہ خادمہ سمجھدار تھی، وہ اگلے جملے کی طرف بڑھ گئی، وہ کہنے لگی میرے آقا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ سمجھدار خاتون اور آگے بڑھ گئی، کہنے لگی اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو، تم آزادی کی زندگی بسر کرو۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، یہ قرآن کی عملی تفسیر تھے، انہوں نے اپنے عمل سے قرآن کو ثابت کیا ہے۔ ان لوگوں کا آج ہم اسوہ پڑھیں گے، ان کی داستانیں پڑھیں گے، تو پھر جا کر ہماری نئی نسل کے اندر یہ چیزیں بیان کی۔ یہ بڑی احسن بات کی ہے اور بڑی ضرورت وقت بھی ہے۔ آپ ناظرین کا میں ایک بات اور کرتا ہوں، بچوں کو کتاب سے جوڑیے، بچوں کو کتب کے ساتھ جوڑی، اس لیے ہم خصوصی طور پہ ہر رمضان میں ہی ہم جو ہے ایک روز ایک کتاب لے کے آتے ہیں، اور آج کی کتاب جو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں، بہت پیاری کتاب جو ہے آپ کو ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں، یہ سیدہ اما زہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا صدیق اکبر آپ کی جو آپس میں معاملات ہیں اس حوالے سے مستند کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں حضور کی آل کے بھی نوکر بنے، گھر والوں کی بھی غلامی کیجیے، در والوں کی بھی غلامی کیجیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت کتاب ارشد نقشبندی صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ تحقیق اس کی آپ نے کی ہے، اور وہ بڑے پیارے انداز کے اندر آپ نے اس کو تحریر کیا ہے، اور ساتھ اس کو جو پبلش کیا ہے وہ کرما والا بک شاپ نے، داتا نگر کا بہت ممتاز نام، بہت ساری کتب اس پبلشر نے شائع کی ہیں، اور یہ الحمدللہ حضور کے اہل بیت سے محبت کا ایسا مستند ادارہ ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری کتب آپ جائیں گے جب بھی داتا صاحب کے عقب میں یہ موجود ہے کرما والا بک شاپ، آپ جائیے وہاں سے کتاب یہی نہیں بلکہ آپ کو وہاں حضور کی آل سے محبت سے منسلک بہت ساری کتب بھی ملیں گی۔ آپ جائیں اپنے بچوں کو ضرور کتابیں لے کر دیں تاکہ وہ پڑھ کر باشعور ہو سکیں اور وہ اپنے اسلاف سے جڑ جائیں۔ یہ ہمارا مشن بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اسلاف کے ساتھ جوڑیے، اپنے بچوں کو حضور مولا کائنات کی محبت سکھائے۔ اس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جب تذکرہ ہوگا اس شہنشاہ کا تذکرہ ہوگا جو امام ہیں ولایت کے، تو پھر بچوں کو دل میں محبت پیدا ہوگی، اور وہ حسین شہزادہ جو حضور فیض عالم کے نام سے اس وقت روشنی فراہم کر رہا ہے، لاہور کی سب سے بڑی جامع مسجد میں جہاں پہ باجماعت نماز ہوتی ہے وہ حسین شہزادے کی خانقاہ ہے، جہاں پر سب سے بڑا دسترخوان لگتا ہے لاہور میں وہ حسین شہزادے کی خانقاہ ہے، جہاں پر 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ حسین شہزادے کی خانقاہ ہے، وہ مولا علی کے بیٹے کی پیارا بیٹا ہے، وہ حضور مولا علی کا پیارا شہزادہ ہے جنہیں حضور فیض عالم کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنا حجویر چھوڑ کر وہ اپنے بابا کی سنت ادا کرتے ہوئے لاہور میں آئے، اور لاہوریوں کو آپ نے جو ہے وہ علم کے جام پہنائے ہیں، انہیں توحید کے جام پہنائے ہیں۔ یہ شہزادوں کی سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور مولا کائنات سے بھی جوڑے رکھے، آپ کی آل کا حبدار رکھے، غلام رکھے، اور جب سفر کرے دنیا سے، جب وقت نزاع آئے، جب اسرائیل کا پنجہ ہمارے گلے پہ آئے، جب شہرک پہ آئے، تو بس یا علی یا مصطفیٰ
اور یا علی پاک کی صدا سے اس دنیا سے ہم اب اس جانب سفر کریں۔ سمیع اللہ برکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو خوش و آباد رکھے۔ خوبصورت انداز کے اندر یہ نعت تو ذوق کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو ایک پیشن ہے، یہ کربلا بک شاپ کے آنر بھی ہیں اور مختلف پروگرامز میں کانفرنسز کے اندر آپ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ ہر خاص موضوع پر ہمیں یہ نظر آتے ہیں بات کرتے ہوئے، اپنے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے سمیع اللہ صاحب، لیکن آج کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو؟ بسم اللہ فرمائیے گا جناب۔ یہ مائک لے لیں آپ کو تاکہ آپ کی آواز آسانی سے پہنچ سکے، اور مائک کو آن کر لیجئے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں دین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑا میسیج ہے جن سے ہم لوگ عوام الناس دور ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے پریشانیاں مسائب نے ہمارے اوپر گھیرے ڈال لیے۔ تو اس فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو واپس لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں بھی خیریت ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے سرخرو فرمائیں گے۔ صاحب آخر میں کیونکہ وقت افطار قریب ہے، داتا نگر کے باسیوں کا وقت افطار قریب ہے، تو کیا پیغام دیں گے آج کے موضوع کے تعلق سے؟ پیغام یہ ہے کہ جو حقیقی مولا علی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، واہ، یا سگ بننے کی بات کرتے ہیں، یا حضرت شہباز قلندر کے اشعار پڑھتے ہیں ان کی شان میں، حیدریم قلندرم مستم جی، بندہ مرتضیٰ علی استم، پیشوا غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسوہ مولا کائنات کو اپنائیں، ارے شاہ صاحب واہ 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 واہ، سرکار کی سیرت کو اپنائیں، واہ 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 واہ، اس کے علاوہ خالی دعوے نہ کریں۔ تو سیرت کیا ہے کہ وضو کر رہے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، خوف الہی کا، خشیت الہی کا قبلہ، بہت خوب، اور کانپ رہے ہیں بار بار، اور پکڑ رہے ہیں ساتھی کہ سرکار حوصلہ کریں، آپ فاتح خیبر ہیں، ہائے ہائے، شیر خدا ہیں، اتنا لرزہ طاری وضو کے اوپر۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کس بادشاہ کے سامنے جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ پیغام خوف الہی، خشیت الہی پیدا کرے۔ امام المتقین ہو کر، امام الاولیاء ہو کر، فخر کے امام ہو کر، اور انہوں نے جس طرح سے عبادت الہی میں زندگی بسر کی، اور ہم ہیں کہ عبادت نام کی کوئی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو کیسے دعوے اور کس طرح کے محبت کے دعوے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی نعمت ہے ان سے محبت کا دعویٰ کرنا، جب تک اسوہ علی، اسوہ شبیر، اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تک سرکار کی سنت طیبہ مطہرہ، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو مولا علی کی صورت طیبہ ہے وہ سرکاری کا عکس ہے، وہیں سے لیا ہوا، ان کی سیرت کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، خالی دعویٰ محبت کام نہیں آئے گا۔ خوبصورت بات، ہم اللہ اور رسول کو اور مولا علی کو چیٹ نہیں کر سکتے واہ واہ واہ، جب تک ان کی نقش کفے پا پہ سجدہ نہیں کریں گے، سلامت تب تک ہم صحیح معنوں میں حقیقی علوی نہیں سلامتی بن ہو آپ کے لیے، مالک آپ کے لیے خیر فرمائے۔ بہت خوبصورت پیغام نوجوانوں کے نام مفتی اخلاق صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور آج کا آخری پیغام کیا عنایت فرماتے ہیں جناب؟ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی نسبت کے ساتھ اس ماہ رمضان کی پرنور ساعتوں میں اپنے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوان نسل کو جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کا ذکر سن کر جھوم اٹھتے ہیں۔ جناب انہیں دیکھنا ہوگا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی اطاعت خداوندی سے بری ہے اور اطاعت مصطفیٰ سے بری پڑی ہے۔ بغیر اطاعت الہی کے اور بغیر اطاعت رسول کے جب آپ کی زندگی نہیں ملتی ہمیں، تو پھر آج کے نوجوان کو چاہیے کہ وہ آپ سے جڑے، آپ کی سیرت سے جڑے، آپ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پہ دلیل پیش کرنے کے لیے وہ کوشش کرے کہ مولا علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت خوبصورت بھی پیغام۔ سنور جائے گی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شاہ صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ، شکرگزار ساتھ ہوں، رہتی آپ کی محبت مہربانی جناب۔ منظر زیدی صاحب آپ کا بھائی بہت شکریہ، سمیع اللہ بھائی برکت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے کوشش کی اس ذات کا قصیدہ خواں ہو جائیں، اس ذات کی تعریف کریں جن کی تعریف سن کر داتا صاحب راضی ہوتے ہیں، جن کا ذکر سن کر
خواجہ اجمیر راضی ہوتے ہیں، جن کا ذکر سن کر حضور کرم والے راضی ہوتے ہیں، جن کا ذکر سن کر مدینے کے تاجدار راضی ہوتے ہیں، سیدہ کائنات راضی ہوتی ہیں، ان کا ذکر سن کر مولا حسن مولا حسین راضی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اتنی ہستیوں کو راضی کیا ہے، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ کیا خوبصورت وہ شعر ہے کہ میری زباں پہ جس دم علی کا نام آیا، میرے جانب نبی پاک کا سلام آیا، رسول پاک کا میری جانب سلام آیا، میری زباں پہ جس وقت علی کا نام آیا۔ جب ہم نے ان کا ذکر کیا تو یہ اتنی ہستیاں یقیناً ہم پہ راضی ہوئی، ان کے روحیں ہماری جانب متوجہ ہوئی ہیں۔ بس میری اتنی ہی دست بدستہ گزارش ہے کہ آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، علم حاصل کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن کبھی اپنی علمیت میں کبھی ان ہستیوں کو نہ تولیے گا۔ بس اپنے قلم کو، اپنے علم کو بس ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں کہ ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنا علم اس بارگاہ میں رکھ دیں، کبھی تولنے کی کوشش نہیں کرنا، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اور جو ان سے پیار کر لے گا، جو ان سے محبت کر لے گا، پھر یہ عالم ہوگا کہ دنیا اسے چاہنا شروع کر دے گی، دنیا اس سے پیار کرے گی۔ اپنے بچوں کو حضور کی آل سے جوڑیے، حضور کی آل کی محبت سکھائیے، اور درود پاک جتنا ہو سکتا ہے آج کے دن پڑھیے، اور درود پاک وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ میں منقبت کے سائے میں رخصت لے رہا ہوں بھائی منظر زادی کی آواز میں۔ یار زندہ، صحبت باقی، اللہ نگہبان۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات، سبحان اللہ، واہ، علی علی کے سوا، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے۔ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، وہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے، علی علی کے سوا کیا